اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو. یہ التذکیر بآلاء اللہ ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں. وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنایا اندھیروں کو بھی اور نور کو بھی. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن پھر بھی جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ اور ہستیوں کو مد مقابل ٹھہرائے ہوئے ہیں. جب بنانے والا کریٹر ایک ہے تو اللہ کے ساتھ اور ہستی کیسے شریک ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس کائنات کا نظم بتا رہا ہے کہ ایک ہستی کی رائے ہے جس میں یہ سارا چل رہا ہے. وہ سورۃ المومنون میں آگے چل کے آئے گا، سورہ الانبیاء کے اندر، کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا اور ہر الہ اپنے حصے کی مخلوق لے کر الگ ہو جاتا، پارٹی بازی شروع ہو جاتی. کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا جو پھر عرش کی طرف راستہ تلاش کرتا کہ ہم اس کے عرش پہ قبضہ کر کے، جس طرح آپ کو پتہ ہے پہلے چھوٹے مہاراجے ہوتے تھے، بڑے مہاراجے کے اوپر راجے جو ہے وہ ایک راجہ جو ہے بڑے مہاراجا کو مار کے وہ آگے تخت پہ بیٹھ جاتا تھا. اللہ فرماتا ہے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں جو نظم ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایک ہستی ہے اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس نے، اندھیروں اور نور کو پیدا کیا. دیکھ لیں، نور کو اللہ نے سنگولر کے سیغے سے بیان کیا اور اندھیرے کو جمع کے سیغے سے. گمراہیاں بھی آپ دیکھیں گے جمع کے سیغے سے آئیں گی، ہدایت بھی سنگل کے سیغے کے ساتھ آئیں گی. تو یہ آپ کو جو بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے، آسمان زمین دو ایکسٹریمز، اسی طریقے سے اندھیرا اجالا دو ایکسٹریم. اس طرح دنیا اور آخرت بھی. یہ زندگی کافی نہیں ہے، اس کے مرنے کے بعد ایک اور زندگی میں بھی جانا ہے. یہ بھی ایک جوڑا ہے، دنیا اور آخرت. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا مٹی کے ساتھ. ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، اور پھر تمہاری ایک میعاد مقرر کر دی ہے. ہر بندے نے اپنا وہ ٹائم پاس کر کے دنیا سے چلے جانا ہے. سورۃ المومنون میں، سورۃ الحج میں اللہ نے پھر پوری تفسیر بتائی ہے کہ تم جنین کی شکل میں ہوتے ہو، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کے باہر نکالتے ہیں، پھر تم بڑی عمر کو پہنچتے ہو، جوانی تک پہنچتے ہو، پھر بڑھاپے تک پہنچتے ہو. بعض لوگ جوانی میں مار دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ میں انہیں موت دے دیتا ہوں. بعض بڑھاپے کی عمر تک جاتے ہیں. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور ایک میعاد مقرر ہے اللہ کے نزدیک، پھر بھی تم شک کر رہے ہو. یعنی ایک تو جی چھوٹی موت انڈیویجول لیول پہ نا، ایک بڑی موت آنے والی ہے وہ پوری کائنات کو، جس کا علم اللہ کے پاس ہے، قیامت کا دن. اس میں پھر بھی تم شک کر رہے ہو. یعنی یہ پرپسفل لائف ہے. الٹیمیٹلی ایک دن آنا ہے تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں. یعنی دو خدا نہیں ہے، آسمان کی مخلوقات کا خدا بھی وہی ہے، زمین کی مخلوقات کا بھی خدا وہی ہے، آسمانوں کا بھی. اچھا، آسمان عموماً جمع کے سیغوں کے ساتھ آتے ہیں، زمین سنگولر کے، کیونکہ یہ میریکل پلانٹ ہے، اللہ کی کریشن کا کلائمیکس ہے، اس لیے زمین کو اللہ تعالیٰ اسپیسیفکلی ذکر کرتا ہے. یعلم سرکم، وہ جانتا ہے جو بھید چھپے ہوئے ہیں، وجہرکم، اور جو کھلی باتیں، ویعلم ما تکسبون، اور وہ بھی جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو تم کما رہے ہو اپنے اعمال اچھے یا برے، وہ اس کے علم میں. مراد یہ کہ اللہ کو کسی فرشتے کی حاجت نہیں، کوئی ریکارڈ کیپر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. چھپی چیزیں ہوں، ظاہر ہوں، تمہارے اعمال ہوں، سارا ڈیٹا اس کے علم میں ہے. اور کیا کامل علم ہے، کیا کامل علم ہے. سورۃ الانعام میں یہ آگے چل کے آئے گا کہ زمین کی خشکیوں میں، نہ سمندروں کی گہرائیوں میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا، اور نہ کوئی بیج جو ہے زمین کے گہرائی میں پھوٹتا ہے مگر اس کے علم سے. اور اس کا علم ایسا کامل ہے کہ اس نے پہلے ہی لوح محفوظ میں ہی لکھ لیے. اتنا بڑا ڈیٹا کون رکھ سکتا ہے؟ یہ کسی فرشتے کی کمپیٹنسی نہیں ہو سکتی. یا تو یہ اللہ کی کمپیٹنسی ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی کی، معاذ اللہ. وہ کہتے ہیں اینج ویکھتے نے رائی دے دانے. شکر کرو کہ وہ ساڈے زمانے چ نہیں نے، جس طرح ہونیاں دی ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے. اگر انہوں نے کچھ کیتا ہے تو انہوں نے بھی یہی کچھ ہونا سی. اگر انہوں نے کیا، ہم انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. اب آپ کو پتا چلا قرآن ترجمہ کیوں نہیں انہوں نے ہونے دیا. اکثر لوگ
پوچھتے ہیں جی شاہ ولی اللہ دہلوی نے آ کے فارسی میں ترجمہ کیا ہے، پہلے 1000 سال کے مسلمان کہاں سوئے رہے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں ترجمہ کیا؟ بھئی ترجمہ کیا ہوتا تو یہ جو اس وقت جو یہ دنیا میں انقلاب آیا ہوا نا، یہ 1000 سال پہلے ہی آ جاتا، اور جو تصوف نے جس طرح عقیدوں میں بگاڑ پیدا کیا کبھی بھی نہ ہوتا اگر قرآن انہوں نے ترجمہ کر کے نیٹو لینگویج میں دیا ہوتا۔ فارسی کا پہلا ترجمہ ہوا ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا، 1176 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آج 1443 ہجری ہے، 300 سال بھی نہیں ہوئے قرآن کا پہلا ترجمہ ہوئے، اور وہ بھی فارسی میں ہوا تھا۔ اردو ترجمے تو 100-150 سال پہلے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ مخالف سے ترجموں کے اب ہو گئے ہیں، تو آپ اس کے پڑھنے کے جب مخالف ہیں تو آپ سوچیں کہ انہوں نے کیے کیوں ہیں؟ کیے زدم زدہ، ایک نے کیا، دوسرے نے اپنے فرقے کا ترجمہ کیا، انہوں نے آگے تسی بھی کرو سرکار، اپنے حساب نال کرو۔ وہ کہنے جی ترجمہ تو حساب نال نہیں ہو سکتا، چلو نہیں سائڈ تے حاشیہ لکھ دیو، پھر حاشیے لکھنے شروع کر دیے انہوں نے۔ یہ زدم زدہ ترجمے ہوئے ہیں، ورنہ یہ بالکل اس حق میں نہیں ہے ترجمہ۔ بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے، 100 سال پہلے۔ اس سے پہلے ہمارے باوجداد کو پتہ ہی نہیں تھا بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ نماز حنفی جو وہ ان کو سکھا دی جاتی تھی، اسی پہ عمل کرتے تھے۔ بخاری مسلم نہ پڑھنی کسی نے، نہ کسی نے سیکھنا۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں جی جناب کیا ہو گیا ہے؟ بھائی ہویا یہ ہے کہ بھائی علم باہر آ گیا، یہ وہی کچھ ہوا ہے جو نبی علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو مشرکین عرب کہتے تھے یہ کیا ہو گیا، ہم تو صدیوں سے بتوں کو پوج رہے تھے، ایک شخص نے آ کے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، اور انہوں نے بتوں کی مخالفت شروع کر دی، یہ ہمارے مذہب سے پھر گئے، نئے دین کے اوپر آ گئے۔ یہ اکثر مولوی آپ کو جو عقائد اور نظریات میں کمزور عقائد کے مالک ہوں گے نا، تو وہ آپ کو ایک ہی جملہ بولتے ہیں، جی امت میں جوڑ پیدا کریں، جی توڑنے کی بات نہ کریں۔ ان سے پوچھیں اللہ کے نبی نے جوڑ پیدا کیا؟ باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا، بیٹے کو باپ سے الگ کر دیا، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا۔ غزوہ بدر میں ادھر باپ کھڑا ہے، ادھر بیٹا کھڑا ہے، یہ اللہ کے نبی نے جوڑ پیدا کیا تھا ان میں؟ جوڑ ہوتا ہے ماننے والوں کے لیے، جو انبیاء کے مخالفین ہیں، کتابوں کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ تو ہمارا توڑ ہے۔ ان کے لیے تو کہا میں قرآن میں کہا گیا لکم دینکم ولی دین، دفع ہو جاؤ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ جوڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔